السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج میں آپ کو یہ بلوچستان کی جو میری وزٹ تھی وہاں پہ جو ہمارے پارٹنرس ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے، اور پرٹیکولرلی یہ دیکھنے کے لیے کہ ایگریکلچر میں کیا اپرچونیٹیز ہیں بلوچستان میں، جس سے لوگوں کی مدد کی جائے اور کام کیا جائے۔ تو بلوچستان میں ہم نے مختلف علاقوں میں چیپٹرز کھولے ہوئے ہیں گیئر کے، اور پہلے تھوڑا سا آپ اسٹرکچر سمجھنے کی کوشش کریں، جغرافیکل اسٹرکچر بلوچستان کا۔ تو ایک انٹری گیٹ جو ہے نا وہ جیکب آباد سے، پھر ڈیرہ مراد جمالی سے ہوتا ہوا پھر یہ کوئٹہ کی طرف جاتا ہے، جس میں صوبت پور آتا ہے راستے میں۔ اور یہ جو علاقہ ہے یہ سمجھ لیں کہ آپ ایگریکلچر کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں دو فصلیں جو سندھ میں ہوتی ہیں نا، وہی فصل پھر یہاں ہوتی ہے، اور اس میں ویٹ اینڈ رائس، یہ دو فصلیں ہیں، اور باقی اس میں سبزیاں اور یہ سب چیزیں لگتی ہیں۔ کوئٹہ آنورڈز جب زیارت سے ہوتے ہوئے آپ زوب، اور زوب سے پھر آگے شیرانی کے علاقے کی طرف جائیں تو یہ پورا علاقہ جو ہے یہ پھلوں کے باغات کا علاقہ ہے، جس میں انگور ہیں، چیری ہیں، اس کے اندر میں سیب ہے، اور اس طرح کے اور بے شمار اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ یہاں جو ہے تو ہوتی ہیں۔ تو اس پہ ہی میں ریویو دیتا ہوں۔ باقی تو ہم نے جو چیپٹر کھولے ہوئے ہیں، ڈیرہ مراد جمالی میں ہمارے آفیسر کام کر رہے ہیں، کوئٹہ میں کام کر رہے ہیں، زوب میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اور پھر شیرانی میں بھی ہمارے ایک آفیسر ہیں، اپوائنٹڈ ہیں وہاں پر، اور ہم وہاں پہ تقریباً کوئی 500-700 لوگوں کی مدد کر چکے ہیں، بہت زکوٰۃ ہیں، نان زکوٰۃ سے، جن کو ہم سیلف امپلائمنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اب صرف جو کام اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں کی جو ایگریکلچر ہے، ایگریکلچر کی بیس کو جو ہے وہ اس کو زیادہ بہتر کرنے میں رول پلے کریں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے جو ڈائنامکس ہے نا اس کو پہلے سمجھا جائے۔ تو وہ ڈائنامکس کے اوپر میں کچھ بس 1-8 منٹ میں تفصیل بتانا چاہتا ہوں یہاں پر، اور پھر اس کو ہم کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کام شروع بھی کر دیا ہے۔ تو یہاں پہ جو سندھ سے جو کنیکٹڈ ایریا ہے وہ تو ہو گیا، جس میں سن فلاور بھی ہوتا ہے، اور پھر یہ گندم اور رائس کی فصلیں ہوتی ہیں یہاں پر۔ اچھا، ابھی ہمارا زیادہ فوکس اس ایریا کی طرف تھا زیارت آنورڈس، تاکہ ہم وہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو پھلوں کے جو باغات ہیں وہ کیا پوزیشن پر ہیں، اور وہ اکانومی میں بڑا رول پلے کر سکتے ہیں، ایکسپورٹ میں رول پلے کر سکتے ہیں۔ تو ایک دو واقعے سے میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایشوز ہیں کیا وہاں پر۔ ہمیں ایک صاحب ملے جو مٹی کے 3-4 کمرے تھے ان کے، ایک کمرہ ان کا بارش میں ٹوٹ گیا تھا، تو ہی واز ویری کنسرن کہ آپ ہمارا یہ گھر بنوا دیں۔ ہم نے کہا چلیں آپ کا گھر بنوا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پھر وہ ہمیں لے گئے اپنے گھر کے ساتھ ہی اٹیچ میں ان کے انگوروں کے باغات تھے، اور اس میں کوئی 350 انگور کے درخت تھے اس کے اندر میں۔ تو انہوں نے کہا لیکن مجھے فارم ٹو مارکیٹ کے لیے جو ہے نا پیسے نہیں ہیں، جو کلوز کرنا ہے اس کو رائٹ ان انگوروں کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ یہ انگور جو ہیں وہ اس کو پیک کرنا، ٹرانسپورٹ کرنا، بازار میں لے کے جانا، فروخت کرنا، کہ جی تو اس کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس پیسے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو کتنے پیسے کی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہ 1 لاکھ روپے۔ تو آپ دیکھیں کہ 1 لاکھ روپے نہ ہونے کی وجہ سے، یہ صرف ایک مثال نہیں ہے بلکہ اس طرح کی ہمیں کئی مثالیں ملیں، جس میں سیب کے باغات کے اونر تھے، 400 سیب کے باغات تھے، ان کو بھی یہ ایشو تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں جناب علی سبزیوں کے باغات تھے، ان کو ساتھ بھی یہی ایشو تھا کہ وہ کہہ رہے تھے ہمارے پیسے نہیں ہیں۔ تو 2 چیزیں، ایک ریسورس کی کمی، اور دوسری جو ہے ان کے پاس بے شمار زمینیں ان کے پاس ہیں، 4-5 ایکڑ پہ انہوں نے فصل لگائی، اور اس کے بعد جناب علی کوئی 25 ایکڑ زمینیں ہیں، مگر اس کے پاس اس کو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے ان کے پاس، اور پیسے نہیں ہیں، ریسورس نہیں ہے جس میں بیج اور جو ساری انپٹ جو ہیں وہ ڈال سکیں اس کے اندر میں۔ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کام جو ہے نا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹل لیول پہ یہ کام کیا جائے تو یہ تو سمجھ لیں چٹکی بجاتے یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس میں وہ فیملی اپلفٹ ہو سکتی ہے، ملک کی اکانومی اپلفٹ ہو سکتی ہے، ملک کی اکانومی میں جو ایکسپورٹ کا کنٹریبیوشن ہے وہ اس سے بڑھ سکتا ہے ٹو واٹ ایور ایکسٹینٹ۔ تو اگر یہ چھوٹی چھوٹی ون جو ہے نا، اسمال ونس جمع کر لی جائے تو معاشرے بھی صحیح ہو سکتا ہے، ملک کی اکانومی پہ خاصا امپیکٹ آ سکتا ہے۔ ایسے پروجیکٹ اگر پورے پاکستان میں لگائے جائیں تو اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ریپرزینٹیٹیو 4-5 مثالیں دی ہیں، یہ 40% آف بلوچستان ہے ٹورڈز دی ایگریکلچر سیکٹر آف بلوچستان۔ تو اگر اس کو امپروو کیا جائے
تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں اور کتنے پیسوں کی. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ نہیں بھی کرتی ہے تو جو زکوٰۃ کی جو کنٹریبیوشن ہے, ہمارے جو بڑے زکوٰۃ کے ڈونرز ہیں پاکستان کے اندر میں, کراچی میں, رائٹ, جو فیکٹری مل کے اونر ہیں, تو وہ اگر زکوٰۃ کو ایک دفعہ دے کر اور لیپس کر دیں, ایکسپنس میں کنورٹ کر دیں, وہ پوری تو ہو جاتی ہے, لیکن اس کی ایک بڑی یوٹیلائزیشن یہ ہو سکتی ہے کہ ملک کی اکانومی میں ایک ملٹی پلائر افیکٹ کے ساتھ میں وہ کنٹریبیوٹ کریں. تو دس از جسٹ فار یور consideration, and GEAR has already started taking action in this respect, right. ہم نے کئی فصلیں جو ہیں نا ہم نے اسپانسر کر دی ہیں وہاں پر, رائٹ, اور ان کو ہم نے فنڈ بھی جنریٹ کر دیا, فنڈ بھی ریلیز کر دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کام کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں, ایک ٹیم بنا رہے ہیں ینگ لوگوں کی, جو کہ ایسے ہاریز کو, جو چھوٹے ہاریز ہیں, چھوٹے لینڈ لاٹس ہیں, اور اس طرح کے جو باغات کے جو اونرس ہیں, ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور پھر اس کو سلولی اینڈ گریجولی ناٹ سلولی we'll take it forward. So thank you very much for your patience. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.